اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ یحاجون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد، بعد اس کے، مستجیب لہ، کہ اس کو قبول کر لیا گیا، حجتہم، ان کا جھگڑا، داحضۃ، زائل ہونے والا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان پر غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑنا کہ وہ اکیلا اللہ وہ سارے معاملات کو کیسے دیکھ سکتا ہے، یہ مشرکین کی دلیل تھی شرک کی بنیاد پر۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے الہوں کا تو ایک الہ بناتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کو قبول کر لیا گیا۔ اب قبول کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دل و جان سے قبول کیا، ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور احد کی پکار کو ببانگ دہل کہا، مشرکین کے درمیان میں جا کر پکارا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اور وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ کی ذات واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ کے سردار ایک دفعہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات پر متفق ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ جادوگر کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ عجیب عجیب نام بولتے ہیں، تو ہمیں متفق ہو جانا چاہیے، ہم سب متفق ہو جائیں، ایک بات پر جمع ہو جائیں، اور پھر وہ ایک جملہ آپ کے لیے ہم اختیار کریں۔ تو انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ سمجھدار، مدبر اور جو مذاکرات کا ماہر تھا، ولید بن مغیرہ، اس کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ، تم بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتے ہو، باہر کے ممالک میں بادشاہوں سے ملتے ہو، تو تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، تم جاؤ اور پھر تم بتاؤ ہمیں۔ ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر اس طرح کی گفتگو کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات اس کے سامنے تلاوت کی۔ تو اس شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس سے زیادہ مت پڑھیے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ واپس گیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اب وہ ہنسے اور کہنے لگے، لو جی، ولید بن مغیرہ پر بھی جادو چل گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، ہم اس کو جادوگر کہیں؟
ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، اس کا کلام جادو نہیں ہے۔ پھر بھی اس کو کاہن کہیں؟ کہتا ہے نہیں، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، کاہن دو طرفہ بات کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی بات دو ٹوک ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، آپ کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہم کیا کہیں؟ اس نے یہ کہا کہ یہ کہو کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلی امتوں سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ ایک جادو ہے جو پہلی امتوں سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جب وہ ابتداً لوگوں کے پاس گیا تھا تو اس نے ان کو جا کر یہ بات کہی تھی کہ تم مان لو وہ حق پر ہے، وہ سچ پر ہے، وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، وہ حقیقت بات کہتا ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس بات کو قبول کر لیا گیا ہے جو کہی جا رہی ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ ابو جہل، ابو سفیان اور قبیلہ بنی زہرہ کا اخنس بن شریق، یہ تین سردار تھے۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو آپ اپنے گھر کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت قدرے بلند آواز سے کرتے تھے۔ اب یہ تینوں لوگ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام سنتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق یہ تینوں سن کر واپس جا رہے تھے، اور یہ تینوں کی اتفاقاً ایسی صورت پیش آئی کہ تینوں اس رات جمع ہو گئے تھے۔ جب واپس جانے لگے تو ہر ایک سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے ایک ابو جہل نے دیکھا ابو سفیان کو، ابو سفیان نے دیکھا اخنس بن شریق کو، تم کدھر؟ کہا تو کدھر؟ ابو سفیان کے الفاظ یہ تھے کہ اس کلام سے بہتر کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ جمع ہو گئے۔ دوسرے دن ہر ایک نے دوسرے کو روک کر یہ قسم دی کہ آئندہ اس کا کلام سننے کے لیے ہم نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن پھر جمع ہو گئے۔ پھر اخنس بن شریق جو تھا یہ گیا ابو سفیان کے پاس، اس کو جا کر کہنے لگا، پوچھا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، ایسی حقیقت پر مبنی بات، ایسی دو ٹوک بات، ایسی انصاف والی بات، ایسی فصیح اور بلیغ کلام میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اخنس بن شریق نے کہا کہ میرے دل کی بات تو نے کہہ دی۔ اخنس بن شریق اس کے بعد ابو جہل کے پاس گیا، اس کو جا کر اللہ کی قسم دی اور کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اب ابو جہل نے انصاف پر مبنی تبصرہ کیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم میں اور عبد مناف میں شروع سے ہی جھگڑا چلتا آ رہا ہے بیت اللہ کی خدمت کا۔ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا۔ انہوں نے کھانا کھلانا شروع کیا، ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دینا شروع کی، ہم نے بھی حاجیوں کو سواریاں دی۔ انہوں نے حاجیوں کو تحائف دیے، ہم نے بھی حاجیوں کو تحائف دیے۔ اب ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتاؤ ہم اللہ کا رسول کہاں سے لے کر آئے؟ تو کیا ہے یہ؟ مقابلہ ہے، ضد ہے، اناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا جو کلام ان پر وحی کیا جاتا ہے وہی ہمیں بتاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ان میں تو رسول آ گیا، اب ہم رسول کہاں سے لائیں؟ اس نے یہ بات بھی کہی کہ جب ہم سواری کرتے تھے تو کسی دوسرے کے گھوڑے کو آگے نہیں نکلنے دیتے تھے، ہم گھٹنے سے گھٹنا ملا کر سواری کو چلاتے تھے۔ یہاں تک برابری تو ہم نے کر لی تھی کہ سوار ہو کر جا رہے ہیں، کسی کا گھوڑا آگے نہیں نکل سکتا تھا دوسرے سے، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر
ہم چلا کرتے تھے تاکہ دوسرا یہ نہ کہہ سکے کہ میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے تیز ہے. جنگ ہو جاتی تھی، لڑائی ہو جاتی تھی. اب ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتاؤ ہم اللہ کا رسول کہاں سے لے کر آئیں؟ من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس بات کو قبول کر لیا گیا، بند کمروں میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اب حجتہم داحضۃ عند ربہم، اب ان کی بحثیں، اب ان کی یہ دلیلیں اور ان کے جھگڑے داحضۃ عند ربہم ان کے رب کے پاس عنقریب ختم ہونے والے ہیں، عنقریب زائل ہونے والے ہیں. یہ جو جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. وعلیہم غضب، نتیجہ کیا ہوگا کہ ان پر اللہ کا غصہ ہوگا، ان پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا. اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے انزل الکتاب، نازل کیا کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے نازل کیا ترازو کو، میزان کو. میزان مختلف قسم کے ہیں، ترازو مختلف قسم کے ہیں. ایک تو ترازو وہ ہے کہ جس سے ہم مادی اشیاء کو تولتے ہیں. ایک ترازو وہ ہے کہ جس کو علمی ترازو کہتے ہیں، جو عقل سلیم ہے، انسان کی درست عقل ہے، وہ علم کا ترازو ہے. اور ایک اخلاق کا ترازو ہے کہ جس میں انصاف، اعتدال، انسان کے اچھے اوصاف وہ تولے جاتے ہیں، وہ وزن کیے جاتے ہیں. اور ایک ترازو وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ترازو ہے کہ جو تسویہ کر دیتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور وہ ترازو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، وہ ترازو یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. اور ایک ترازو قیامت کے دن بھی قائم ہوگا کہ جو انسان کے عمل کا وزن کرے گا، انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا. اور یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کے عمل جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کا تو وجود نہیں ہوتا، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کا وزن بھی ہوگا. جس طرح اب ہوا ہے، وہ نظر تو نہیں آتی لیکن وہ تولی جاتی ہے، اس کا پیمانہ مقرر کر لیا گیا ہے، اس ہوا کا دباؤ چیک کر لیا جاتا ہے، اس کی سپیڈ چیک کر لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں نمی اور درجہ حرارت ساری چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے. اس میں ہائیڈروجن کی مقدار، دوسری گیسوں کی مقدار کتنی ہے، وہ سب اس میں دیکھ لی جاتی ہے. تو باوجود یہ کہ وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ساری چیزوں کو وہ ماپا جا رہا ہے اور ساری چیزوں کے آلے دستیاب ہیں. تو اسی طریقے سے انسان کے اعمال کا بھی قیامت کے دن وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کو قائم کریں گے. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایک ترازو، انصاف کا ترازو وہ قائم کریں گے. وَمَا يُدْرِيكَ، اور آپ کو کیا معلوم، لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، شاید کہ وہ گھڑی بہت قریب ہے، شاید کہ وہ قیامت بہت قریب ہے. یعنی اگر یہ لوگ یہ سوال کریں کہ وہ میزان کے جس میں انسان کے اعمال تولیں گے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کہ وہ ان پر غضب ہوگا اور سخت دردناک عذاب ہوگا، وہ کب ہوگا؟ تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی بہت قریب ہے. يَسْتَعْجِلُ، یہ جلدی طلب کرتے ہیں، بِهَا الَّذِينَ، اس کا وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. اس قیامت کے بارے میں وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، وہ جلدی آ جائے قیامت. وہ کیوں نہیں آتی قیامت؟ لا یؤمنون بہا، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے. ان کو معلوم ہے، وہ حتمی طور پر، یقینی طور پر جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھلانا ہے.
تو وہ اس دن کی شرمندگی سے، اس دن کی شدت سے، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اور اس ڈر سے بچنے کے لیے، اس دن کی شدت سے بچنے کے لیے، اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے وہ دنیا کے اندر اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ وہ قیامت حق ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ، سنو بے شک وہ لوگ جو یمارون، بحثیں کرتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو، قیامت کا منکر ہو، وہ اس کی تیاری کیوں کرے گا؟ اس کے لیے تیار کیوں ہوگا؟ اس کو کیا معلوم؟ جب وہ انکار ہی کر رہا ہے تو وہ نہ تیاری کرے گا اور نہ ہی اس سے وہ ڈرے گا۔ اللہ لطیف، اللہ کی ذات مہربان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ منکروں کا رزق بند نہیں کرتا۔ ہاں، جو شخص ہدایت کو قبول نہ کرتا ہو، ہدایت سے منہ موڑتا ہو، منہ پھیرتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو چپکاتے نہیں۔ انلزمکموها وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں ہدایت چپکا دیں گے، یا ہدایت کو تمہارے ساتھ جبراً جوڑ دیں گے اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو؟ یعنی جو شخص ہدایت کو ناپسند سمجھتا ہو، ہدایت سے منہ موڑتا ہو، اپنے دل کو الٹا اس نے کیا ہوا ہو، دل کے پیالے کو سیدھا کر کے ہدایت کو قبول کرنے کی اور ہدایت کی طرف توجہ کر کے ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ زبردستی جبراً اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ ہاں، البتہ انکار کی وجہ سے اللہ کسی کا رزق بند نہیں کرتے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یرزق من یشاء، جس کو چاہتے ہیں وہ رزق دیتے ہیں، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ قوی ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، العزیز، اور زبردست ہے، یعنی جب وہ جس کو چاہے اور پکڑنا چاہے جس وقت، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ کوئی شخص پھر اللہ کی قوت سے، اللہ کی گرفت سے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب العالمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن